اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس پاٹل۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے جاؤں گا۔ ماضی میں ان خاندانوں کا ذکر کروں گا جو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد وہ ٹاپ 22 خاندان جن کا توتی نہ صرف پاکستان میں برصغیر میں بولتا تھا، وہ پاکستان میں آ گئے تھے۔ ان 22 خاندانوں میں آج سب خاندان یا ان میں سے میجورٹی خاندان ان کے جو سیلف میڈ لوگ تھے، ان کے جو کریٹرز تھے، ان کے جو بزنس کے تائکون تھے، ان کے اولادوں کے حوالے ہونے کے بعد وہ انڈسٹری یا وہ کمپنی یا وہ خاندان آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت کون سی ایک فیملی جو ٹاپ 1 2 3 میں آتی ہوگی، پالیٹکس میں بھی، بزنس میں بھی، اور شہرت میں بھی، اور کریڈیبلٹی میں تو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے، وہ ان کا آج کل ایک یہی کیا اسے کہنا چاہیے، منتقلی اقتدار کا جو سفر چل رہا ہے، وہ کس جگہ پہ جا کر اختتام پذیر ہوگا اور ان کا انجام کیا نظر آ رہا ہے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام پروگرام بر وقت آپ کی خدمت میں پیش ہو سکیں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ مخلص خاندان جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر تھے، انہوں نے انڈیا کو چھوڑ کر، یعنی کہ برے صغیر میں وہ بزنس کرتے تھے نا، وہ انڈیا کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا یا رہنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں ٹاپ، اگر میں نام لوں، ٹاپ 1 جو ہیں اس میں سیگلز تھے، اس میں نشاط تھے، اس میں پیکجز تھے، اس میں حبیب تھے، اس میں کرسنٹ تھے، اس میں منو تھے، اس میں بیکو تھے، اس میں لیکسن تھے، اس میں سفایت تھے، اس میں داؤد تھے، اس میں بیسٹ وے تھے، اس میں یونس بردرز تھے، اس میں گل احمد تھے، اس میں اس میں بہت سارے، یہ ٹپال فیملی تھی، تبانی فیملی تھی۔ یہ سارے وہ ٹاپ 22 خاندان تھے جو پاکستان کے نہیں، برے صغیر کے ٹاپ خاندان تھے، انڈسٹریلسٹ تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی ہی جواں مردی سے یہ اپنی امپائرز قائم کی تھی۔ جب یہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کے لیے بہت فنڈنگ کی، ڈونیٹ کیا پاکستان کے لیے، پاکستان کے سروائیول کی جنگ بہت محنت سے لڑی۔ ان خاندانوں میں جب ان کے کریٹر، ان کے کرتا دھرتا، ان کے ڈائریکٹر، ان کے پروڈیوسرز، جو مالکان تھے، جب وہ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے چلے گئے، تو یہ ٹاپ 22 خاندان، جس میں ہم سیاست میں بھی اگر لے لیں تو اس میں ممدوٹ لے لیں، اس میں بوگرا لے لیں، اس میں توانا لے لیں، اور ایسے وہ خاندان جن کے بغیر پاکستان کی حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی، جن کے بغیر پاکستان جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا تھا، وہ خاندان، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے حالات یہ ہوئے کہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں نہ ممدوٹ کا کوئی کردار ہے، نہ ٹوانا کا کوئی کردار ہے، نہ بوگرا کا کوئی کردار ہے، نہ ہی ایوب خان فیملی کا کوئی کردار ہے۔ وہ تو اب آپ کو پتا ہے کہ ایوب خان کا پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل ڈکلیئر ہوئے تھے، اور ایوب خان کا پوتا اس وقت جو ہے وہ پولیس تو ڈردا پھردا تے دوڑے آیا اپنا کار چھڑ کے، اس کا ابا مرا ہے تو وہ اس کے جنازے میں آیا اور پھر غائب ہو گیا۔
تو اب حالات یہ ہیں، یعنی کہ ایوب خان کا کتنا توتی بولتا تھا، ضیاء الحق کو دیکھ لیں، ان کے بیٹے اجاز الحق، انوار الحق، وہ اب مطلب آپ سمجھ لیں سڑک پہ ہیں، سیاسی میدان میں بھی اور مالی میدان میں بھی۔ میرا خیال انہوں نے پیسے ویسے کوئی نہیں بنائے ضیاء الحق صاحب نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، میں کسی کی ڈکٹیٹرشپ یا ویسے بات نہیں کر رہا، میں ان کے بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں مطلب میٹر کرتے تھے، جن کا ایک آنکھ کا اشارے پہ پورا پاکستان جھک جاتا تھا اور بادشاہت والا سٹائل تھا۔ اچھا، جب ممدوڑ جو ہیں وہ بھی بیچارے ختم ہو گئے، وہ مطلب نہرو خاندان بھی گیا، اور پھر آپ کو پتا ہے ٹوانا خاندان کا بھی انجام کوئی اچھا نہ ہوا۔ اب یہ سارا، یہ جو انڈسٹریلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی جب انڈسٹری کے جو روئے روا تھے، جب وہ بوڑھے ہوتے گئے تو ان کی آل اولاد جو ہے انہوں نے انٹرفیرنس اپنی زیادہ کر لی۔ جب انٹرفیرنس زیادہ کی تو پھر حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے، اور جب کشیدہ ہوتے چلے گئے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ یہ جتنے میں نے 22 خاندانوں کے میں نام لیے ہیں، اس میں سے میجورٹی خاندان جو ہیں وہ ڈکلائن کا شکار ہو گئے، وہ ڈکریز ہوتے گئے، اور ڈکریز ہو کے اب کسی کو وہ 22 خاندانوں میں سے کوئی آپ کو کسی محفل میں، کسی جگہ پہ، کسی دکان پہ شاید محنت مزدوری کرتا نظر آئے گا، اور ایسے میجورٹی خاندان ہیں جس کو میں کہوں کہ میں مثال کے طور پہ کہ اگر میں کہوں کہ میں سہگل خاندان سے ہوں، یا میں ممدوٹ خاندان سے ہوں، یا میں شاہ نواز خاندان سے ہوں، تو پھر آپ سوچیں گے کہ میرا مطلب یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ اب لیاقت علی خان وزیر اعظم جب رہے تو ان کا نواسہ جو ہے وہ لارنس روڈ لاہور میں ایک کرائے کے گھر میں، مطلب مجھے یہ زیب نہیں دیتا، ان کی غربت کا عالم یہ تھا، جو رئیس تھا، جو نواب زادہ تھا، اس کی، جس نے آج بھی نیو دلی میں اپنی جو حویلی تھی اس کو پاکستان ایمبیسی کے لیے ڈونیٹ کر دیا تھا، یعنی کہ وہ اس کا محل تھا۔ اچھا، وہ جو ہے وہ اس میں مطلب گیمبلنگ کا جو ہے وہ کام کرتا تھا، اور پولیس نے وہاں ریڈ کیا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ خبر تو کہیں کوڈ نہیں، میرا خیال ہے کہ سارے لوگ دکھی ہوں گے۔ یہ پرانی بات میں کہہ رہا ہوں، آج سے کوئی آپ سمجھیں کوئی 8-10 سال پرانی جو یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اچھا، اب سی ایم لطیف ادھر مال روڈ پہ رہتے تھے، آپ کو پتا ہے، اور سی ایم لطیف جو ہیں وہ بہت بگ گن تھے، یہ بھی انڈیا سے آئے تھے، ان کی انڈسٹریز بھی جو ہیں وہ بھٹو نے نیشنلائز کر دی تھیں، اس میں نیشنلائز بھی بہرحال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاندان کا، یہ ان خاندانوں کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوا۔ جب ان کی نئی پود آ گئی نا تو پھر ان کے نام ڈوبتے گئے۔ چاند ایک نے شاید دوبارہ ابھار لیا اور بہتر بنا لیا اپنے بزنس کو، یا تھوڑا اپنے بڑوں کا نام جو ہے وہ کیش کرا لیا، باقی جو ہے وہ تو اس کو بالکل کیش نہیں کرا سکے، اور مطلب دن روز بروز بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں، اب وہی سیم سینیریو، سیم حالات شریف برادران کے ہیں۔ اگر آپ میرے سے اتفاق کریں تو آپ اس کو بڑی عمیق نظر سے دیکھیں۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب جب تک پالیٹکس میں تھے، ان کے والد حیات تھے، تو وہ بڑی کامیابی سے ہر مارکا سر کرتے رہے۔ اب جب سے میاں نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو پالیٹکس میں ان کیا ہے، اس وقت سے شریف خاندان مختلف قسم کے تذب ذب کا شکار ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان کبھی کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا تھا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ مریم نواز صاحبہ نے اس دفعہ، بڑی دفعہ بات اڑتی تھی، میڈیا میں چلتی تھی کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے چچا سے ناراض ہیں، اپنے کزن سے ناراض ہیں، ان کی بڑی محنت ہے، ان کی پارٹی میں بڑی کاوش ہے شہباز شریف صاحب کی، حمزہ شہباز کی۔ میاں نواز شریف صاحب تو پارٹی آرگنائز نہیں کرتے تھے، پارٹی آرگنائز تو حمزہ شہباز صاحب کرتے تھے۔ تو ان کی یہ بڑی کوشش تھی۔ مریم نواز صاحبہ کے آگے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں مریم نواز جو فیصلہ کریں گی وہ درست کریں گی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے
मतलब हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं लगा पाती, क्योंकि मरियम नवाज तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी देर के बाद जाके पॉलिटिक्स को में अपनी ग्रिप हासिल की थी, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने। हमजा शहबाज का प्रॉब्लम ये हुआ कि वो क्राइसिस में आ गए मुशर्रफ दौर से। वो क्राइसिस से बार बार मतलब निकलते थे, उस घन चक्कर से निकलते थे, इक्तदार में आते थे, फिर वापस वही क्राइसिस शुरू हो जाता था। मतलब पहले मुशर्रफ दौर वाला भी उनकी नौजवानी के दौर में शुरू हो गया, फिर उसके बाद इमरान खान साहब वाला दौर आ गया, तो फिर वो क्राइसिस में आ गए, फिर अंदर हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कुछ मतलब सीखने के लिए कुछ गवाया। मरियम नवाज साहिबा ने कुछ गवाया नहीं है, वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुई है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिन क्रुशियल हालात से गुजर रही है, और मुस्लिम लीग नून में पहली मर्तबा ये बात मंजर आम पर आई है और हर बंदे की जबान ज़द-ए-आम है कि मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज साहिबा ने पार्लिमानी बोर्ड को रद्द करके अपनी फेवरेटिज्म पर टिकटों की तकसीम को यकीनी बनाया है या कोशिश कर रही हैं। जिस तरह के स्पेशल सीट्स की लिस्ट जो है सूबाई असेंबली की भी और कौमी असेंबली की भी, वो लिस्ट जो है वो इंतहाई मुतनाज़ा है। वो मुतनाज़ा इसलिए है कि उसमें पुराने वर्कर, कुर्बानी देने वाले और पार्टी के वफादार लोग जो हैं उनके नाम जो हैं वो बिल्कुल लास्ट में हैं, और जितने नए लोग हैं, जितने पैराशूटर्स हैं, उनके नाम टॉप पे हैं। इवन के आप तमीना दौलताना का नाम सामने रख लें, मैं दौलताना खानदान का नाम लेना भूल गया था उस वक्त, आप तमीना दौलताना का नाम सामने रख लें, तमीना दौलताना से भी मरियम नवाज खासी खफा हैं। अब बात पता है क्या है? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसका वर्कर या जिसका पैरोकार उससे मिलने आए और खुश होके चला जाए, वो उसको ऐसी कोई मीठी गोली दे। मरियम नवाज साहिबा ये सोच रही हैं कि वो पार्टी को ट्रीट करना चाहती हैं एज डिक्टेटर, यानी कि डंडे के जोर पर। डंडे का जोर तो फिर आर्मी चीफ बनना पड़ता है जी, उससे नीचे तो डंडे का जोर चल ही नहीं सकता पाकिस्तान में। उसका डंडा चलेगा तो फिर सब कुछ होगा, वो भी इसलिए कि वो फौज जड़ी हो डिसिप्लिन फोर्स है ता करके। अब डंडे के जोर पे तो आप कोई बड़े से बड़ा लगा दें। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो आज तक किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, किसी से मिसबिहेव नहीं किया, शायद किसी का दिल भी ना तोड़ा हो, मतलब चाहते हुए जानबूझकर, यानी कि अनजाने अनजाने में हो गया हो तो मुझे पता नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज साहिबा अपने वर्कर्स, अपने पार्टी के रहनुमाओं की तज़हीक करने लग गई हैं। अब मुझे ये लग रहा है ये जो तब्दीली इक़्तिदार है, मियां नवाज शरीफ से पार्टी की कमान जो मरियम नवाज साहिबा को सौंपने तक का सफर है, इसमें पार्टी जो है वो जरूर डैमेज हो रही है, और पार्टी जो है वो इसका खमियाजा भुगतेगी। जो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मियां शरीफ का लगाया हुआ पौधा है, और इन्होंने सब भाइयों ने मिलकर इस पार्टी को पानी दिया है, इसकी देखभाल किया है और इसको परवान चढ़ाया है। वो पार्टी अब डिक्लाइन का शिकार है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो महंगाई हो गई थी पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में, उस पर भी नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं, और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी काम होगी। उस वक्त भी मरियम नवाज साहिबा जो है वो उनकी एडवाइजर थी। इसहाक डार साहब जो है उनको उस वक्त भी डबोने वाले हैं, जो जिद करके मुफ्ता इस्माइल साहब को निकलवा के आए थे। तो ये जो शरीफ फैमिली का नया स्ट्रक्चर सामने आया, इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? वो जो 22 खानदानों के नाम भी आज खत्म होने के करीब हैं, बल्कि कई मेजॉरिटी तो खत्म हो चुकी हैं, जिनको आने वाली नस्ल नहीं जानती होगी, वो अपने नए जवान होने वाली औलाद के हाथों इस नेच पर पहुंचे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये पार्टी असगर खान वाली पार्टी, जिसमें इमरान खान साहब पहली मियां नवाज शरीफ साहब ने जहां से अपनी एयर मार्शल असगर खान वाली पार्टी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने अपने सियासी सफर का आगाज उस पार्टी से किया था, बहुत बहुत बड़ी पार्टीज थी सर। मतलब ये बुगटी की पार्टी बहुत बड़ी थी, नवाब अकबर बुगटी की।
कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आने वाले कुछ सालों में किस्सा परीना हो जाएगी अगर यही हालात रहे और शरीफ बरादरान ने इसको ठीक तरीके से टैकल ना किया। आप में से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? आपकी रहनुमाई मुझे जरूर चाहिए कमेंट्स में, मैं उस पे बहुत कुछ उससे सीखता हूं। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।